بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر، اگر پخانے والی سائڈ سے خون آ رہا ہے اس کو بواسیر کہتے ہیں، اگر ناک سے خون آئے اس کو نقصیر کہتے ہیں، اگر ہونٹوں سے خون آئے اس کو تفاسیر کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مرض کا نام باللحاظ مقام رکھا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نقصیر کا الگ سے علاج کیا جائے، بواسیر کا الگ سے کیا جائے اور تفاسیر کا الگ سے کیا جائے۔ طب میں ہر صورت میں خون آ رہا ہے، خون کے اسباب پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ پلیٹلیٹس کی کمی سے بھی آتے ہیں، فائبرین کی کمی سے بھی آتے ہیں، لیکن حکیم انقلاز صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمارے جو بزرگ استاد ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ خون جو ہے آنے کے دو ہی اسباب ہیں، انتہائی خشکی گرمی کی وجہ سے آتا ہے اور انتہائی گرمی خشکی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو انتہائی خشکی گرمی والے بواسیر کے مریض ہیں، یہ ایسے لوگ جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ خون آتا ہے۔ تو اور دوسرے جو انتہائی گرمی خشکی والے ہیں، ان کو خون تو آتا ہے لیکن رک رک کے آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی بھی مخرج ہم کہتے ہیں، اگر منہ سے خون آئے، پیشاب والی سائڈ سے خون آئے، پخانے والی سائڈ سے خون آئے، ناک سے آئے یا کسی سائڈ سے بھی خون آئے، تو اس کے اسباب دو ہی ہیں، یا تو مریض کے جو مزاج ہے اس کے اندر خشکی گرمی بڑھ گئی ہے یا گرمی خشکی بڑھ گئی ہے، تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو یہ اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور ایسے لوگ جو خشکی گرمی یا گرمی خشکی کے مریض ہیں، اگر وہ سلاد اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ بواسیر کو جو گرمی والا مرض سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ جن کو خون زیادہ آتا ہے، جن کی بلیڈنگ زیادہ آتی ہے، ان کو تو حرارت کی ضرورت ہے، صفرا ہی ہے جو خشکی کو ختم کرے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن کو خون جو ہے وہ تھوڑا مقدار میں آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے، رک رک کے آتا ہے، تو یہ گرمی خشکی والا مسئلہ ہے، اس میں صفرا رک جاتا ہے، تو وہ صفرا بڑھنے کی وجہ سے یہ جو ہے مرض پایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کسی حد تک سلاد یا اس طرح کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن قانون فطرت ہے کہ گرمی خشکی ہمیشہ گرمی تری سے ہی جاتی ہے، تو یہ قانون فطرت ہے، کیونکہ جگر جو ہے وہ اس کے دو اس کے ماتحت گلینڈز ہوتے ہیں، جس کو اینڈوکرائن اور ایکزوکرائن کہتے ہیں، سادہ زبان میں غدود جاذبہ اور ناقلہ بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں جو غدود جاذبہ ہے وہ جب صفرا جگر پیدا کرتا ہے تو وہ خون میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ صفرا رک جاتا ہے، اگر وہ انتہائی شدت کی صورت اختیار کر جائے تو یرقان اور جگر کے امراض بڑھ جاتے ہیں، اور جب انتہائی صفرا کم ہو جائے تو جگر خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جگر جو ہے وہ صحیح طرح فنکشن ادا کرتا ہے گرمی تری کے اندر، کیونکہ اس نے میٹابولزم پورا کرنا ہوتا ہے، پورے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، تو جگر جو ہے وہ گرمی تری کے اندر جو بہترین جو ہے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ صفرا کو پیدا بھی کرتا ہے اور آگے ضرورت کے تحت اس کا اخراج بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو خون کا بھی اپنا مزاج گرم تارا ہے، تو بہترین جو ہے وہ مزاج گرم تارا خون کا اپنا مزاج ہے۔ باقی سب جو مزاج والے لوگ ہیں، جیسے بچوں کا جو ہے بلغمی مزاج زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر رطوبات زیادہ ہوتی ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا سوداوی امراض زیادہ، خشکی والا، تیزابیت والا یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سارے اپنے اپنے اعتدال پہ رہے تو یہ کوئی مرض نہیں بنتا، جب بھی یہ اپنے اعتدال سے ہٹتے ہیں تو وہ مرض کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے الگ الگ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے علاج کی صورت میں، ایک ہی دوائی جو ہے وہ ہر صورت میں ایک مرض پہ کام نہیں کر سکتی۔